اس نماز کے اوپر بعض لوگوں نے عقلی اعتراضات کیے جو منکرین احادیث تھے، بعض نے صوفیاء سے بغض کی وجہ سے، چند ایک علماء عرب نے بھی اس نماز کے اوپر اعتراض کیا۔ البتہ اس نماز کی صحت کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے۔ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے آئے ہیں، یا اگر نقل نہیں بھی کیا تب بھی اس کا دفاع کیا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے دفاع کے اوپر 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے ائمہ کی جانب سے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک نے بھی صحیح کہا، امام ترمذی نے صحیح کہا، امام ابو داؤد نے، ایون امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اگرچہ یہ مسلم میں حدیث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی۔ دور حاضر میں بھی جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے شیخ احمد شاکر، ان سب محدثین نے اس کی جو حدیث ہے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث بالکل اصول محدثین پر صحیح ہے۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ جو کلمات ہیں ان کے فضائل جو الگ سے احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں اسے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام سے غلام مانگنے گئی تھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات تحفے کے طور پر دیے تھے، اسی وجہ سے انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 کلمات تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل مل کے 100 ٹائمز بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ تینوں کلمات 33 دفعہ پڑھ لے اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ دونوں طریقے سے سنت ہے، یا تو تینوں 33 دفعہ پڑھا جائے اور پھر یہ 99 بن جائے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں، یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، امام مسلم نے پوری سند کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں پڑھ لیتا ہے، ترتیب کوئی ایشو نہیں ہے، اصل یہ 4 کلمات ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ 4 کلمات مجھے پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سے بڑھ کر یہ 4 کلمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اس حدیث کے اندر بھی آئے ہیں اس کی فضیلت کے لیے۔ یہی کافی ہے کہ اتنی زیادہ احادیث صلاۃ و تسبیح سے ہٹ کے بھی ان کلمات کی فضیلت میں موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کا شوق ابھارنے کے لیے کیا، اسی لیے ہم نے بلو کارڈ کے اندر صبح شام کے اذکار میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، 100 دفعہ ان 4 تسبیحات کو پڑھنا۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد میں، شیخ عدیل بھائی، انہوں نے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں نا سٹیکرز بنوا کے اپنی اذکار کارڈ انہوں نے باقاعدہ میٹرو میں 25,000 کے قریب تو انہوں نے تقسیم کیے ہیں۔
یعنی شوق کی بات ہے فی سبیل اللہ. تو یہ یعنی 4 کلمات کی فضیلت مسجدوں میں بھی لگائی. اب ظاہر ہے اس سے اب کس فرقے کو اختلاف ہو سکتا ہے, سنت اذکار ہے. صلاۃ و تسبیح میں بھی یہی 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان, یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا. اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے, ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان, میں آپ کو عطا نہ کروں, میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, چھوٹے اور بڑے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, جان بوجھ کر یا انجانے میں, پوشیدہ یا ظاہر, کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے, باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا. تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی, ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا. بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کرنے. تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ, اب ہر جگہ 10 دفعہ سوائے قیام. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے, اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے, تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا. مزے کی بات ہے نا, یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں, فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والے, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا, وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے, اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے. اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہیں, اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. بھائی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے, یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت, یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایتاں ہیں. باقی میرے کہنے میں تو نہیں لکھی کوئی, میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی, آپ کی ہیں, بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے, اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی ہے, سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چوڑ کے لکھ دینے اور پھر اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت
ثابت ہی نہیں. بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. انہیں تو ایویں چھڈی سی, انہیں سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح کا مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا ہے. ان کا سنا کیا, نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا اندر. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریک کے ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا, اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا, کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز, عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام, حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی, یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے. اچھا, پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے, افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت, اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں, اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں, کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں, کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں, انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے ہوئے, دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں. ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اور قیام میں تو 15 دفعہ, باقی 10. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا, یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, بل جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ و تسبیح والی, یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے, لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے, امام حنیفہ کے شاگرد. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ, یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے, صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا, تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو, اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل اعمال میں بھی نقل ہوا ہے, اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے, اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے, تو انہوں نے فرمایا نہیں, سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے, وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہوگا.
اچھا، یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی صلاۃ و تسبیح، تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو۔ اور اچھا، یہ عربی کے اندر جب جمعہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ہر ویک ہے، جس طرح ہم ہفتے کے لیے ویک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتہ بھی۔ بہرحال جمعہ بھی اگر کوئی لے لے ظاہری الفاظ میں درست ہے۔ ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ۔ رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھے، ہر تاک رات میں پڑھے۔ اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے۔ رمضان میں تو ضرور پڑھے، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ۔